گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ آخری بار جو آپ نے بیان کیا تھا کہ قرآن میں ہر جگہ پہلے مرد کا ذکر آیا ہے، پر کسی جگہ لڑکی کا ذکر پہلے ہے۔ قرآن میں جس کی بیٹیاں ہوئیں وہ اچھا ہے، اور جس کے صرف بیٹے ہیں وہ بھی اچھا ہے، اور جس کے دونوں ہوں وہ بھی اچھا ہے۔ تو پھر حدیث میں نبی نے لڑکیوں کو کیوں فضیلت دی ہے کہ جس کی اولاد لڑکی ہو وہ جنت میں جائے گا؟ بھائی دیکھو، قرآن نے تو لڑکوں کی نعمت کو بطور نعمت کے زیادہ بیان کیا، کیونکہ لڑکا جو کام کرتا ہے وہ لڑکیاں نہیں کر سکتی۔ لڑکوں سے آپ کی نسل چلے گی، لڑکی سے نہیں چلے گی، سمجھ رہے ہو؟ اور کیا نام ہے آپ کا، لڑکے پہ اسی وجہ سے 2 بکرے رکھے گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ لڑکے جب آپ کی لڑکوں کی شرح پیدائش زیادہ ہوگی تو آپ کا گروتھ ریشو بڑھے گا، لڑکیاں آپ کا ریشو نہیں بڑھائیں گی، جس گھر میں جائیں گی اس خاندان کو بڑھائیں گی وہ۔ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا میرا اپنا خاندان بڑھے، تو آپ کا جو اپنا خاندان بڑھے گا وہ بیٹوں سے بڑھے گا، وہ بیٹیوں سے نہیں بڑھے گا۔ پھر دین کے لحاظ سے بھی بیٹے جو کام کر سکتے ہیں وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی۔ صدقہ جاریہ اگر اچھی لائن میں لگا دیا آپ نے اس کو، تو بیٹے آپ کے لیے کیا بنیں گے؟ صدقہ جاریہ زیادہ بنیں گے۔ بیٹیاں دین کا کام کرتی بھی ہیں تو وہ ظاہر ہے پردے کی پابندی ہے، پھر شوہر کی اطاعت فرما برداری، ان پہ بہت ساری شریعت نے حدود کھینچی ہوئی کہ وہ اتنی آزاد نہیں ہے۔ تو آج ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک خاتون ہے جو اپنے گھر بار کا زیادہ خیال نہیں کرتی، اپنے شوہر اور بچوں کا، البتہ وہ ویسے محلے کی خواتین کی خدمت بھی بہت کرتی ہے مالی لحاظ سے، مگر اپنے گھر اور بچوں سے غافل ہے۔ دوسری وہ خاتون ہے جو اپنے شوہر اور بچوں کو زیادہ توجہ دیتی ہے، لیکن محلے پڑوس کی خواتین کی مالی خدمت یا دوسری خدمت میں وہ پیچھے ہے۔ تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ میں نے کہا یہ دوسری خاتون جو اپنے گھر کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے، شریعت کی نظر میں یہ زیادہ افضل ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ وہ بھی ٹھیک ہے، کام کر رہی ہے، پڑوس میں جو خواتین ہیں ان کی خدمت کر رہی ہے، لیکن شریعت عورت کو کیا کہتی ہے کہ سب سے پہلے اپنا گھر سنبھالو۔ اللہ نے عورت کو گھر کے لیے، مردوں کو باہر کے کاموں کے لیے، مرد سفر بھی کریں گے، مرد عورت گھر کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو گھر میں رسی سے باندھ کے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، آپ کہیں جائیں تو ان کو اپنے ساتھ سفر پہ بھی لے جا سکتے ہیں، کہیں تفریح مقامات پہ بھی لے جا سکتے ہیں پردے کی پابندی کے ساتھ، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ اس کی اصل کیا ہے؟ وہ گھر کی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ اگر وہ گھر کی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا، بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، چور اور ڈاکو پیدا ہوں گے گھروں میں۔ تو اب جو اصل کام ہے، میں نے عرض کیا کہ بیٹے جو کام کرتے ہیں وہ بیٹیاں، حضرت مریم نے منت مانی تھی نا، حضرت مریم کی والدہ نے، کہ اللہ میرے لڑکا پیدا ہوگا میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ جب حضرت مریم پیدا ہو گئی تو وہ کیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ لڑکی لڑکے کی طرح تھوڑی ہو سکتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس لڑکی کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ یہ جتنا اللہ اس سے کام لے گا اتنا تو کسی خاتون سے اللہ نے کام نہیں لیا ہوگا۔ تو ایک اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا ان کے حضرت مریم کی والدہ کے اخلاص کی وجہ سے، لیکن ایک عمومی قانون یہی ہے۔ تو اس وجہ سے عمومی طور پر دیکھا جائے تو بیٹا بڑی نعمت ہے بیٹی کی نسبت، بشرطے کہ انسان کا بچہ بنے وہ، کیونکہ بیٹے آج کل جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا وہ نعمت کے بجائے کیا ہیں؟ سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، جگہ جگہ پی کے تھوک رہا ہے، اور جناب رات 2 بجے آ رہا ہے گھر پہ۔ تو یہ تو نہ ہی ہوتا، تو خیر یہ تو نہیں میں کہہ سکتا نہ ہی ہوتا اچھا تھا، لیکن یہ کہ یہ کوئی اتنی اس سے اچھی تو وہ بیٹی ہے آپ کی جو گھر کی 4 دیواری میں ہے، پردے کی پابندی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے۔ لیکن اگر صحیح معاشرہ ہو، صالح معاشرہ ہو، تو شریعت میں بیٹے کی زیادہ اس لحاظ سے ویلیو ہے۔ رہا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کی بشارت دی، بیٹوں کی کفالت پہ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں سے، وہی وجہ ہے کہ جب بیٹیوں سے وہ کام آپ نہیں لے سکتے جو بیٹوں سے لے سکتے ہیں، تو بعض دفعہ انسان کو بیٹیاں بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تصور ہمارے دماغ سے نکالا ہے کہ ان کو بوجھ مت سمجھو، بیٹے کی کفالت پہ جنت کی ضمانت نہیں لے رہا، ان کو پال پوس کے جوان کیا اور بالغ ہونے کے بعد مناسب جگہ ان کی شادی کر دی تو میں جنت کی گارنٹی لے رہا ہوں۔ وہ گارنٹی اسی وجہ سے لی جا رہی ہے کہ ان کو پالنا مشکل ہے اور بیٹے کو پالنا عرف میں آسان سمجھا جاتا ہے کیونکہ بیٹا بازو بنے گا۔ اب آئیے سمجھ میں بات۔ تو اخروی لحاظ سے اس پہلو کو دیکھا جائے تو بیٹیاں زیادہ بڑی نعمت ہیں۔
ہمارے ایک استاد سے ان کے بیٹیاں ہو رہی تھی، یہ بھی پٹھان لوگ جو ہے نا وہ بیٹوں کے زیادہ وہ ہوتے ہیں، ان کے تو پھٹے بازیاں بھی ہوتی ہیں نا کہ یار بیٹا ہے تو لڑے گا، تو وہ پٹھان تھے، ان کی جناب بیٹیاں ہی بیٹی، 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی 4 بیٹی 5 بیٹی 6 بیٹی. تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار مجھے بڑا ہوتا تھا یار بیٹا کیوں نہیں ہو رہا. کہہ رہے میں نے جب یہ حدیث میرے سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اور انہیں بالغ کرنے کے بعد صحیح جگہ ان کا رشتہ کر دیا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا. کہتے ہیں مجھے کہا میری 6 بیٹیاں ڈبل ضمانت، اور کیا چاہیے بھائی. کہہ رہے میں اتنا خوش ہوا مجھے بیٹے کی چاہت ختم ہو، ایسی تسلی ہو گئی. جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے اعمال میں اتنا نیٹ کلین نکلے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کہے تو اتنا نیک ہے تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائے. ہمیں تو بیٹیوں کو پیش کرنا پڑے گا، ہمیں تو جو ہے یہ پیش کرنا پڑے گا کہ اے اللہ ان سے میرا دنیاوی کوئی مفاد، بولو بھائی نہیں، کوئی دنیا کا مفاد، کوئی کاروبار میں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دینے کا. میں نے ان کو جو تعلیم دی اس لیے نہیں کہ کما کے مجھے کھلائیں گے، ایسے ہڑ حرام بھی ہیں جو بیٹیوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں کما کے کھلائیں، کوئی مفاد نہیں تھا. اور پھر ان کے لیے رشتوں کی پریشانی کی درد سر بھی میں نے اٹھایا. تو یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو اس پر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی بڑی ضمانت ہے کہ پھر جن لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا زیادہ اور وہ صحیح طریقے سے ان کو پال رہے ہو، خدمت کر رہے ہو، میرے سامنے جب ان کی کوئی برائی کرتا ہے میں کہتا ہوں بھائی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں کو کیا کر دے گا، ویسے ہی معاف کر دے. بولے گا اس نے اتنی خدمت کی ہے، اپنی بچیوں کو اتنی محبت دی ہے اور اتنا ان کی جو ہے نا خیال کیا ہے، تو تم تو ان برائیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، مگر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کیا کرے گا، کیونکہ قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا نا، بیلنس ہوگا. ہاں بدماشیوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے تو پھر ایک الگ بات ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس کی بیٹیاں ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میں جو کرتا رہوں جائے، میری تو بخشش ہونی ہی ہونی ہے. تو بھائی قیامت کے دن جو ہے نا جہاں بیٹیوں کی کفالت پر جنت کی ضمانت ہے، وہاں بہت سے گناہ ایسے ہیں جن میں جہنم کی ضمانت بھی ہے، جہنم کی گارنٹی بھی ہے. تو پھر قیامت کے دن بیلنس ہوگا کہ گناہوں کا جو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو بیٹیوں کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر گناہ کی نوعیت اتنی بڑی، قتل کا گناہ بہت بڑا جرم ہے، اس طرح بعض جرائم ایسے کہ وہ بہت زیادہ وزنی ہوں گے، تو ان میں بھی اتنی سزا جتنی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی. بیٹیوں کی سفارش کی وجہ سے بہرحال اس سزا میں کمی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، 3 بیٹیوں اور حدیث میں 3 بہنوں کا بھی ہے. بعض دفعہ باپ نہیں ہوتا تو بیٹیاں کس کے ذمہ داری پہ آ جاتی ہیں؟ بھائی کے. تو آپ نے فرمایا کن لہو حرزم من النار، یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی کہ اللہ ہمارے باپ کو ہماری نگاہوں کے سامنے کیسے جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ ہندوؤں کا کلچر ہے بیٹی کی پیدائش پہ پریشان ہونا. مسلمان بیٹی کی پیدائش پہ پریشان نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے کہ اسے جنت کمانے کا ایک ذریعہ مل گیا. دوسری بات یہ جو میں نے کہا کہ بیٹا عمومی طور پہ دیکھا جائے تو بڑی نعمت ہے، بیٹی چھوٹی نعمت ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی ہونا یعنی اگر بیٹے ہی بیٹے اور بیٹیاں بالکل بھی نہ ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ کو اگر بیٹے مل گئے ہیں تو پھر بیٹیاں ہونا بڑی نعمت ہے، کیونکہ قرآن نے سب سے پہلے جو نعمت ذکر کی نا، فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹے درجے کی نعمت ہے کسی کو صرف بیٹیاں ملیں، اس سے بڑے درجے کی نعمت ہے صرف بیٹے ملیں، اور اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملیں. کیونکہ ماں باپ کو، والدین کو اپنے خیالات کا اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے، بڑھاپے میں خدمت کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف بیٹیاں پوری کر سکتی ہیں، بیٹے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے. یہ جو اللہ نے انسانوں میں محبت کے رشتے قائم کیے نا، ان کی بہت ساری اقسام ہیں، اور انسان کو ہر قسم کی محبت چاہیے. جیسے ہمیں جسمانی خوراک چاہیے نا، روٹی بھی چاہیے، گندم. اگر آپ صرف گندم ہی کھاتے رہیں تو ڈاکٹر کہے گا آپ میں آئرن کی کیا ہو گئی ہے؟ بولو بھائی کمی ہوگی. گندم میں آئرن ہے مگر بہت زیادہ نہیں. زیادہ آئرن کس میں ہے؟ پالک میں اور سیب میں. تو آپ سیب بھی کھائے گا. اگر آپ نے صرف سیب ہی کھانا شروع کر دیا تو پھر کس چیز کی کمی ہوگی؟ آپ نے جو پروٹین آپ کو گندم سے ملتے ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ تو ہر طرح کی چیزیں ہم کھاتے ہیں نا. ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی متوازن غذا کھاؤ، دودھ بھی پیا کرو، کبھی کبھار کھجور بھی کھا لیا کرو. ویسے جس کا معدہ بالکل صحیح ہو نا،
और फिटफाट चल रहा हो, वो सिर्फ गंदुम भी खाएगा ना